السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ولی کامل سید نعمت اللہ شاہ ولی کی زندگی کا منظر نامہ۔ آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے دو بیٹے تھے، شیخ صدر الدین عارف اور بدر الدین۔ بدر الدین نے ہندوستان سے دور غزنی میں سکونت اختیار کی اور وہاں بندگی میاں کے نام سے شہرت حاصل کی۔ جن دنوں بندگی میاں مشہور خاص و عام تھے، شہاب الدین غوری رائے پتھورا سے نبرد آزما تھا۔ 2 بار کی ناکامی نے اسے درویشوں کی طرف متوجہ کیا اور وہ بندگی میاں کی خدمت میں دعائے کامرانی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری فوج میں ظلم و زیادتی اور فسق اور فجور کی کثرت ہے، لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، پھر تو کامرانی کس طرح حاصل کرے گا؟ غوری نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو اپنے لشکر میں ایک ایسا منصب دینے کو تیار ہوں جو لوگوں کے فسق و فجور، ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا سدباب کرے۔ بندگی میاں نے یہ منصب قبول کر لیا اور غوری کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ میر عطا اللہ بھی فوج میں ملازم ہو گئے اور بندگی میاں اور سلطان غوری کے ساتھ یہ بھی ہندوستان چلے آئے۔ پرتھوی راج چوہان درائے پتھوروں کو شکست ہوئی اور برِ صغیر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ میر عطا اللہ نے بانس میں سکونت اختیار کی، یہاں ایک ترکمان راجو خان بھی رہتا تھا۔ میر عطا اللہ نے راجو خان ترکمان کی بیوی کو بہن بنا لیا، وہ بھی انہیں بھائی کہنے لگی۔ یہیں میر عطا اللہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان دنوں نظام الدین نارنولی کو درویشی میں بلند پایا مقام حاصل تھا۔ میر عطا اللہ نے ولادت فرزند کی خوشی میں مٹھائی خریدی اور نظام الدین نارنولی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ نظام الدین نے میر عطا اللہ سے معذرت کی اور کہا، میر صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں شادی اور غمی کی چیزیں قطعاً نہیں کھاتا۔ میر عطا اللہ نے کہا، لیکن حضرت یہ مٹھائی تو آپ کو کھانا ہی پڑے گی۔ نظام الدین نے ایک ڈلی اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور کہا، بے شک یہ تو مجھے کھانا ہی پڑے گی، کیونکہ خدا کے نزدیک اس فرزند کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ میر عطا اللہ بذات خود ایک نیک نفس اور روشن ضمیر بزرگ تھے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا تو ایک دن راجو خان ترکمان کی بیوی سے کہا، بہن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا تجھ کو پالنا پڑے گا، کیونکہ میں عالم کشف میں اپنی زندگی کے چراغ کو جھلملاتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ منہ بولی بہن نے جواب دیا، بھائی میر عطا اللہ، خدا آپ کے بیٹے کے سر پر آپ کا سایہ برقرار رکھے، ویسے میں آپ کی موجودگی میں بھی اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت پر آمادہ ہوں۔ بچے کا نام نعمت اللہ رکھا گیا۔ اس بچے کی ذہانت خداداد اور حافظے کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ 4 برس 4 ماہ کی عمر میں قرآن پاک پڑھ ڈالا۔ اس کے بعد درس کی ابتدا گلستان سے کی گئی۔ ایک دن میر عطا اللہ سو کر اٹھے تو غیر معمولی تھکان محسوس ہوئی۔ نماز فجر کے بعد دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن تھکان کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ دوپہر کے بعد ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ان کا کمسن بیٹا نعمت اللہ ان کے بستر پر دائیں جانب بیٹھا، باپ کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو حکم دیا کہ ذرا میری بہن راجو خان کی بیوی کو تو بلا کر لائے۔ خاموش طبع نعمت اللہ چپ چاپ راجو خان کی بیوی کے پاس پہنچے اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس حاضر ہو گئے۔ بہن ان کے سامنے مؤدب کھڑی ہو گئی۔ بولے، بہن یہ میرا آخری وقت ہے، اپنے سفر آخرت پر جانے والا ہوں، نعمت اللہ تمہارے حوالے ہے، تمہیں اس پر وہی توجہ دینی ہوگی جو اپنے بچوں پر دے سکتی ہو۔ منہ بولی بہن کا دل بھر آیا، آنکھیں بلنے لگیں، نظریں جھکا کر روندی ہوئی آواز میں پوچھا، اور کچھ بھائی، اور کچھ؟ میر عطا اللہ نے جواب دیا، اور یہ کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے زیادہ دیر نہ رکھنا، جلد از جلد میرا کفن دفن کر کے رخصت کر دینا، مجھے چوراہے پر دفن کرنا۔ میر عطا اللہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور گردن دائیں طرف ڈھلک گئی۔ جب ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کا وقت آیا تو منہ بولی بہن کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی کی وصیت پر کس طرح عمل کیا جائے۔ جیسے تیسے کر کے جو بھی اس کی سمجھ تھی، اس نے نہایت احتیاط اور احترام کے ساتھ چوراہے پر دفن کر دیا گیا۔ اب مرحوم کی منہ بولی بڑی بہن کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری موجود تھی۔
اس کے اپنے کئی بیٹے تھے، انہی میں نعمت اللہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ وہ راجو خان ترکمان کی بیوی تھی۔ اس گھرانے میں شمشیر زنی، تیر اندازی اور شاہ سواری طرح امتیاز تھی۔ نعمت اللہ کو بھی یہی سب سیکھنا پڑا، اور ان مراحل سے گزر کر وہ اپنی عمر کے 13ویں سال میں داخل ہو گئے، اور اس نوعمری میں ان کا یہ حال تھا کہ فن سپاہ گری میں وہ اپنا جواب آپ تھے۔ حکومت کا نمائندہ دوست محمد خان زمینداروں سے مال گزاریاں وصول کرنے پر تعینات تھا۔ آپ اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور دلچسپ گفتگو رہتی۔ ایک دن آپ دوست محمد خان سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک زمیندار آیا، اس کے ذمہ مال گزاری کی رقم نکلتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھیج دیا جائے تو وہ رقم ادا کر دیتا ہے۔ نوعمر نعمت اللہ نے خود کو پیش کر دیا۔ دوست محمد خان کوئی جواب دیے بغیر اندر چلے گئے اور ملازم کے ذریعے نعمت اللہ کو اندر بلوایا۔ اندر پہنچ کر نعمت اللہ نے دیکھا کہ ان کی تیوریوں پر بل پڑے ہیں۔ پوچھا، کیا تم اس زمیندار سے واقف ہو؟ نعمت اللہ نے جواب دیا، نہیں تو کیوں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ بولے، جانتے ہو اگر یہ تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تو کیا سلوک کرے گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ دوست محمد خان بولے، صاحبزادے، میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں اور لحاظ بھی۔ یہ زمیندار لوگ جب کسی شخص کو ادائیگی کے بہانے اپنی زمینوں میں لے جاتے ہیں تو اپنے غم و غصہ کا اظہار اس آدمی پر کر دیتے ہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ چلے گئے تو پتہ نہیں کہ تمہیں واپسی نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ تمہیں ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، اگر ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر کے میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ویسے میں اس تخلیہ میں بھی عرض کروں گا کہ میں اس زمیندار کے ساتھ جانے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے جانے دیجئے، پھر دیکھیے گا کہ میں آپ کی رقم وصول کر کر لایا یا نہیں۔ نعمت اللہ کے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیا گیا۔ اس کے بعد زمیندار ان کو ساتھ لے کر اپنی زمینوں پر روانہ ہو گیا۔ وہ زمیندار نعمت اللہ سے بہت متاثر تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے معزز مہمان کو ٹھہرایا اور ان کی دعوت کا انتظام کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو نعمت اللہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ زمیندار نے جواب دیا، آپ کی دعوت کا انتظام کرنے۔ آپ نے کہا، میں یہاں دعوت کھانے نہیں آیا، مال گزاری کی رقم لینے آیا ہوں۔ زمیندار نے کہا، رقم تو تیار ہے، چلتے وقت دے دوں گا۔ آپ نے کہا، اگر تیار ہے تو لے آؤ، انتظار کس بات کا؟ زمیندار مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آپ سمجھے زمیندار رقم لینے گیا ہے، مگر جب کافی دیر وہ واپس نہ آیا اور 2 ملازم کھانے کا سامان لیے ہوئے زمیندار کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، آپ کو بڑا غصہ آیا، سختی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، کھانا۔ آپ نے پوچھا، اور رقم وہ کہاں ہے؟ زمیندار نے ہنس کر جواب دیا، میاں صاحبزادے، آپ رقم کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہہ جو دیا، ابھی مل جائے گی۔ آپ اتنی گرمی میں سفر کر کے آئے ہیں، پہلے کھا پی کر آرام کریں، پھر رقم لے کر واپس چلے جائیے گا۔ ملازم کھانا رکھ کر واپس چلے گئے۔ آپ کو شبہ گزرا کہ زمیندار نے رقم کا انتظام تو کیا نہیں، ٹالنے کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا تازیانہ سنبھالا اور سختی سے کہا، زمیندار، میں تیری چالاکیاں سمجھ رہا ہوں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مال گزاری کی رقم میرے حوالے نہیں کر دے گا۔ زمیندار آفتابہ سنبھالے آگے بڑھا اور عاجزی سے کہا، غصہ تھوک دیجئے، لیجئے ہاتھ دھوئیے اور کھانا کھا کر طبیعت کو سکون پہنچائیے۔ آپ نے غصے میں تازیانوں کی بارش کر دی۔ سارے تازیانے اس کی پشت پر لگے اور وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ ہاتھ دھلانے اور کھانا کھلانے پر مصر رہا۔ آخر آپ شرمندہ ہو گئے اور ہاتھ دھو کر کھانے پر بیٹھ گئے۔ گرمی سخت تھی، یہ کھانا کھانے لگے، زمیندار پنکھا جھلنے لگا۔ آپ کھانا کھاتے رہے اور سوچتے رہے۔ زمیندار کے تحمل، حلم اور صبر و ضبط نے نعمت اللہ کے دل میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد زمیندار نے مال گزاری کی رقم دی اور کہنے لگا، صاحبزادے، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دونوں ایک ساتھ واپس روانہ ہوئے، لیکن نعمت اللہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچے جا رہے تھے کہ جب یہ زمیندار مال گزاری کی رقم فوراً ادا کر سکتا تھا تو اس نے ضرورت سے زیادہ خوش اخلاقی اور تواضع سے کام کیوں لیا؟ وہ اگر دعوت نہ بھی کرتا تب بھی کوئی بات نہ تھی، اور پھر جب اس کی پشت پر تازیانوں کی بارش کی، اگر وہ چاہتا تو اپنے ملازمین کے ذریعے ان کی پٹائی کرا دیتا۔
اور کچھ کھلائے پلائے اور رقم دیے بغیر واپس بھیج دیتا، لیکن اس نے مار کھانے کے باوجود ان کی خاطر تواضع کی، اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو وہ پنکھا جھلتا رہا۔ انہوں نے سوچا صبر و رضا کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی۔ انہیں دنیا سے نفرت ہو گئی، انہیں اپنا اور رب کا رشتہ یاد آیا۔ زمیندار کے عمل نے تصوف کا ایک نسخہ انہیں دے دیا تھا۔ دونوں دوست محمد کی خدمت میں ایک ساتھ پہنچے، مال گزاری کی رقم دوست محمد خان کے حوالے کر دی۔ اس نے تخلیہ میں نعمت اللہ سے پوچھا، صاحبزادے کوئی ناخوشگوار واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ نعمت اللہ بہت اداس تھے، بولے ہاں، ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے، اب میں دنیا کے کام کا نہیں رہ گیا۔ نعمت اللہ نے پورا واقعہ سنا دیا اور کہا، میں حیران ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا نے اس زمیندار کو میری ہدایت اور نصیحت کے لیے بھیجا تھا، اس نے مجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ نعمت اللہ نے ہر کہیں کا آنا جانا بند کر دیا۔ اب وہ اپنی ذات میں محو سفر رہے۔ ہتھیار ان کے پاس اب بھی تھے، لیکن ان سے نفرت ہو گئی۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا ترک کر دینی چاہیے اور ویرانے میں بسرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ کمان، تیروں سے بھرا ترکش، ایک اشرفی اور 5 روپے لے کر گھر سے نکل پڑے۔ گھر میں کسی کو بھی یہ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں اور کب تک کے لیے جا رہے ہیں۔ رات ہی کے سفر میں وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ چونکہ کشتی کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے دریا کنارے مسلح بچھا کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ رات بھر عبادت کرتے رہے۔ صبح فجر کی نماز ادا کی اور آگے جانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق کی بات کہ اسی وقت راجو خان کا خدمتگار کسی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا راستہ روک لیا اور خوشامد سے پوچھا، حضرت آپ رات بھر کہاں غائب رہے؟ ہم سب تلاش کرتے عاجز آ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں نے اپنے رب سے ناطہ قائم کر لیا ہے۔ ملازم بہت گھبرایا اور بولا، حضرت اگر آپ مجھ کو مایوس کرتے ہیں تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ آپ نے کہا، میری منزل آسان نہیں ہے، تو پریشان ہو جائے گا۔ پھر کچھ سوچ کر کہا، جاؤ گھر سے 2 روپے لے کر آ، پھر چلتے ہیں۔ ملازم ہنسی خوشی گھر چلا گیا۔ آپ نے فوراً جنگل کی راہ لی۔ اب آپ کے سامنے پھر دریا تھا۔ دریا کے گھاٹ پر مسافروں کا ہجوم تھا اور سودا بیچنے والے آوازیں لگا لگا کر اپنی چیزیں بیچ رہے تھے۔ ایک خربوزے والا بڑے میٹھے اور دلنشین پیرائے میں خربوزے فروخت کر رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کچھ غریب مسافر للچائی نظروں سے خربوزے دیکھ رہے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور پوچھا، بھائی اپنا دل خربوزوں پر مائل ہے، لیکن میں تنہا کھانے کا عادی نہیں ہوں، اگر تم سب میرے شریک بن جاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مسافروں کو اب کیا تامل ہو سکتا تھا، راضی ہو گئے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا مسافروں پر خرچ کر دیا، ہتھیاروں کو بھی تقسیم کر دیا۔ جب پاس کچھ نہ رہا تو باطمینان ویرانے کی راہ لی اور حیدرآباد کے مضافات میں نکل گئے۔ وہاں شیخ محمد کا بڑا چرچا تھا۔ نعمت اللہ ان کی طرف کھنچنے لگے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو شیخ محمد نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑی محبت سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے پر مجبور کیا ہے؟ نعمت اللہ نے جواب دیا، حضرت علوم باطنی اور علوم الہی کی تحصیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیخ محمد نے پوچھا، کیا علوم ظاہری سے فارغ ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، علم ظاہری حاصل تو کیا ہے مگر تکمیل نہیں ہوئی۔ شیخ محمد نے فرمایا، سبحان اللہ، خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ علم ظاہری حاصل کیا نہیں اور خدا کی طلب کرنے لگے۔ نعمت اللہ نے درخواست کی، حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ مرید کر لیجئے، اس کے بعد علم ظاہری کی تکمیل کر لوں گا۔ شیخ محمد نے آپ کو مرید کر لیا اور ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد آپ دولت آباد روانہ ہو گئے۔ کیونکہ ان دنوں دولت آباد کے حکیم جبرائیل کا علم و حکمت میں کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور نہایت شفقت سے درس دینے لگا۔ ابتدا شرح ملا جامی سے ہوئی اور بہت جلد فلسفہ و منطق تک پہنچ گئے۔ آپ کی ذہانت سے خوش ہو کر ایک دن حکیم جبرائیل نے نعمت اللہ سے کہا، میں تمہاری صلاحیتوں سے اتنا خوش ہوں کہ بار بار یہی جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا علم ایک لقمہ بنا کر تمہیں کھلا دوں۔ آپ نے استاد کے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور واقعی کچھ عرصہ بعد ہی آپ نے سب کچھ حاصل کر کے فراغت پا لی
اور استاد کی جگہ خود مطب کرنے لگے۔ آپ کے استاد حکیم جبرائیل کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ دولت آباد سے دور رہتی تھی۔ استاد نے پوچھا اور دوستوں سے مشورہ کیا کہ اگر نعمت اللہ کو داماد بنا لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ استاد نے اس سلسلے میں ایک جامع منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا، نعمت اللہ، ایک بات بتاؤ، میرا تم پر کوئی حق نکلتا ہے یا نہیں؟ لائق شاگرد نے جواب دیا، استاد محترم، میں آپ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ لفظوں میں سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ استاد نے کہا، تب پھر تم میرا ایک کام کرو، باقی بات میں ظاہر کروں گا۔ نعمت اللہ نے عرض کی، جو کچھ فرمانا ہے اسی وقت فرما دیجیے، بلکہ حکم دیجیے۔ استاد نے فرمایا، میری اہلیہ کابل میں ہیں، میں تمہیں راہ خرچ دیتا ہوں، تم جاؤ اور انہیں لے آؤ۔ سعادت مند شاگرد نے جواب دیا، بصر و چشم، یہ کوئی ایسا کام تو نہیں جو انجام نہ دیا جا سکے، آپ جب فرمائیں میں چلا جاؤں گا اور استانی صاحبہ کو لے آؤں گا۔ چنانچہ 2 دن بعد استاد نے انہیں ایک ہنڈی دی اور انہیں کابل روانہ کر دیا۔ جب وہ کابل سے اپنے استاد کے گھر والوں کو لے کر واپس ہوئے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ استانی کے ساتھ ان کی جوان اور لائق بیٹی بھی ہے۔ استانی بھی اپنے شوہر کا ارادہ بھانپ چکی تھیں۔ انہوں نے دوران سفر ایک کوشش کی کہ ان کے شوہر کا ہونہار شاگرد ان کی بیٹی کی طرف راغب ہو جائے، لیکن نعمت اللہ کے دل میں اپنی استانی اور استاد زادی کے لیے جذبہ احترام اور عقیدت پایا جاتا تھا۔ سفر ختم ہوا، دولت آباد آ گیا۔ حکیم جبرائیل کے بیوی بچے ان سے مل گئے۔ استانی نے شاگرد کی دیانت داری، ایمان اور حیا کا بطور خاص ذکر کیا۔ شوہر نے بیوی کو ایک گوشے میں لے جا کر دریافت کیا، کیا تم نے میرا مفہوم پا لیا تھا؟ میں نے اس نوجوان کو کسی اور ہی مقصد سے کابل روانہ کیا تھا۔ بیوی نے جواب دیا، جہاں تک آپ کے شاگرد کی امانت، دیانت اور شرم و حیا کا تعلق ہے، میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریف کروں گی، لیکن رہی یہ بات کہ کیا آپ کا شاگرد میری بچی کو پسند کرنے لگا ہے تو میں ادھر سے بالکل ہی مایوس نظر آؤں گی۔ نعمت اللہ کے دل میں ہم سب کے لیے عزت تو بے شک ہے، لیکن صاحب زادی کی محبت ہرگز نہیں۔ استاد اس بات سے تھوڑا پریشان ہوئے، لیکن کہنے لگے، بیوی، وہ ایک شریف نوجوان ہے، اگر اس کے دل میں کوئی ایسا ویسا جذبہ ہوگا بھی تو وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دے گا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دولت آباد کے صوبیدار کا وزیر انتقال کر گیا، اس کے حکیم جبرائیل سے گہرے مراسم تھے۔ اس نے حکیم جبرائیل سے مدد مانگی کہ اسے کسی لائق وزیر کی ضرورت ہے۔ حکیم جبریل نے اپنے ہونہار شاگرد کا نام نامزد کر دیا۔ صوبیدار راضی ہو گیا اور دوسرے دن وزیر کو ان کے پاس پہنچانے کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا۔ حکیم بے حد خوش تھے۔ اسی ترنگ میں وہ نعمت اللہ کے پاس پہنچے۔ میاں صاحب زادے، دولت آباد کی وزارت تیری منتظر ہے، میرے ساتھ چل، میں تجھے اتنی اونچی اڑان پر لے جاؤں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ کوئی کچھ کہتا تھا۔ نعمت اللہ نے کہا، استاد محترم، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ استاد نے جواب دیا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھے اپنی فرزندی میں لے لوں اور دولت آباد کے صوبیدار سے وزارت کا منصب تجھ کو دلوا دوں۔ انہوں نے کہا، استاد محترم، میرا دل دنیا پر مائل نہیں ہے، میں وزارت حاصل کر کے کیا کروں گا؟ استاد نے ذرا سختی سے کہا، کیسی بات کر رہا ہے، میں نے سارا معاملہ طے کر دیا ہے، اب کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، پھر دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ نعمت اللہ خاموش ہو گئے۔ رات کو جب سب سو گئے تو انہوں نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدھے پیر و مرشد شیخ محمد کے پاس پہنچے اور انہیں مطلع کیا۔ مرشد نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کہا، اب بات ہوئی، میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم نے علم ظاہر تو حاصل کر لیا اور اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دی۔ نعمت اللہ اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں آنسو بہاتے رہے۔ آخر انہیں حکم ملا کہ فیروز پور جاؤ اور وہیں سکونت اختیار کرو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ نعمت اللہ فوراً کھڑے ہو گئے، پوچھا، پیر و مرشد، میرے لیے کوئی اور حکم؟ مرشد نے جواب دیا، ہاں، چند نصیحتیں بھی گرہ میں باندھ لو، خدا کے بندوں کو نصیحتیں اور ہدایتیں کرتے رہنا، اور جو نعمت تمہیں ملی ہے اس پر غنی نہ ہو جانا۔ تمہیں اور بزرگ بھی ملیں گے، ان کو کچھ دینے کی بجائے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ سمجھ لینا کہ تمہیں کاسہ گدائی ملا ہوا ہے، اس کو بزرگوں کے سامنے کر دینا، نفس کو کشتہ کرنا،
بس یہی باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ نعمت اللہ نے اپنے مرشد کو الوداع کہا اور فیروز پور روانہ ہو گئے۔ فیروز پور کا ایک جنگل ان کا مسکن بن گیا۔ دنیا والوں سے دوری نے انہیں کپڑوں سے بھی محروم کر دیا۔ تن پر جو لباس تھا وہ بھی تار تار ہو کر رخصت ہوا۔ جنگلی پتوں اور چھالوں نے لباس کی جگہ لے لی۔ سردی، گرمی، برسات، سارے ہی موسم آتے اور جاتے رہے۔ دل میں یاد الہی کی گرمی ایسی تھی کہ سردی اور برسات ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ 16 سال اسی حال میں گزار دیے، اور جب وہاں سے نکلے اور انسانوں کی بستی میں آئے تو بستی والے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ کے جسم پر پتے بندھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے یہ بند دیا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اچھی طرح ستر پوشی کرائی۔ اس کے بعد آپ پھر مرشد کی خدمت میں پہنچے۔ کچھ دن بعد آپ ایک بار پھر اپنے پیر سے جدا ہوئے اور اکبر آباد پہنچے۔ یہاں بھی دل نہ لگا تو خاندیس کا رخ کیا۔ اب آپ کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ پیدل ہی گھومتے پھرتے رہتے۔ خاندیس کے ایک دیہات سے آپ گزر رہے تھے کہ ایک طرف سے گیت گانے کی آواز سنائی دی۔ کئی نوجوان لڑکیوں کی سریلی آوازوں میں چکی کی گھر گھر بھی شامل تھی، گویا چکی سازی کا کام کر رہی تھیں۔ ان آوازوں نے انہیں کھینچ لیا اور نعمت اللہ بے اختیار ان لڑکیوں کی طرف کھنچ گئے۔ کچھ دیر وہیں کھڑے لڑکیوں کے گیت سنتے رہے۔ ایک لڑکی نے انہیں پانی پیش کیا۔ وہ پی کر اور انہیں دعائیں دے کر رخصت ہوئے۔ ایک عرصے بعد انہیں پھر اپنے مرشد کا خیال آیا اور یہ ان کی خدمت میں واپس ہو گئے۔ پیر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ آپ نے فرمایا، شریک طعام ہونے میں کوئی امر مانے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک عرصے سے یہ کھانا نہیں کھایا جو دسترخوانوں پر لگتا ہے۔ پیر نے کہا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ یہ کھانا کھانا پڑے گا۔ جب پیر نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بمشکل 5 نوالے کھا لیے۔ اس کے بعد تو یہ 5 نوالے مستقل طور پر آپ کی غذا قرار پائے۔ کچھ دن اپنے پیر کی صحبت میں گزار کر آپ نے گجرات کا سفر کیا۔ گجرات کے شیخ شاہ عالم درویش نے ان کی شاندار پذیرائی کی۔ بعد میں شاہ عالم درویش کے فرزند سید جلال سے ان کی دوستی ہو گئی۔ شاہ عالم نے نعمت اللہ سے کہا، برادر عزیز، میں چاہتا ہوں کہ میرے فرزند سید جلال کی تربیت تم کرو۔ آپ نے جواب دیا، حضرت مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں ہر وقت آمادہ رہتا ہوں۔ غرض نعمت اللہ نے سید جلال کو سلوک کی تربیت دینا شروع کی۔ یہ صحبت اور استادی شاگردی بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد شاہ عالم کا وصال ہو گیا اور آپ نے سید جلال کے پاس مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہ نور الدین جہانگیر کا دور فرما روائی تھا۔ جہانگیر نے گجرات کا سفر کیا تو آس پاس کے علاقوں میں ایک دھوم مچ گئی۔ سید جلال بھی بادشاہ کی آمد سے بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ گجرات میں داخل ہوئے تو استقبال کرنے والوں میں سید جلال بھی شامل تھے، لیکن نعمت اللہ اپنے حجرے سے باہر تک نہیں نکلے۔ بادشاہ نے سید جلال کو ملازمت شاہی عطا کی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ چونکہ نعمت اللہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، اس لیے بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نعمت اللہ جیسے ہیرے کو اپنے دربار میں لا کر رکھے۔ اس نے اپنے ایک نائب خان جہان کو نعمت اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ خان جہان نے بڑی کوشش کی کہ نعمت اللہ راضی ہو جائیں، لیکن وہ نہیں راضی ہوئے۔ آخر تھک کر خاموشی کی اور واپس چلے گئے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے قدرے ترشی سے کہا، خان بابا، میں آپ کو اتنا معمولی آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ آپ اس درویش کو میرے پاس تک آنے پر راضی نہ کر سکے۔ خوب، پر میری بھی یہ ضد ہے کہ میں ان سے مل کر رہوں گا۔ خان جہان لرز کر رہ گئے۔ اس نے سوچا، اگر بادشاہ نے نعمت اللہ کے ساتھ سختی کی تو یہ بات بہت بری ہوگی، اور درویش کو بادشاہ پر غصہ آ گیا اور ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بات کو زیادہ نہ بڑھائیے، درویش کو اس کے حال میں مست رہنے دیجیے، کیونکہ فقیر کی برہمی سلطنت کا سبب بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، خان بابا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں شاہ عالم کے مزار پر حاضری دوں گا، وہیں نعمت اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ خان جہان کو یہ بات مناسب نظر آئی۔ کہا، حضور، یہ تدبیر مناسب ہے، شاید اس طرح ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ شاہ عالم کے مزار پر فاتح خوانی کی غرض سے جانے والے ہیں۔ سید جلال نے نعمت اللہ سے کہا، اچھی صورت نکل آئی، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ اس کے پاس نہیں جانا چاہتے،
تو اب بادشاہ خود ہی آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے۔ نعمت اللہ نے جواب دیا، وہ مجھ سے ملنے نہیں آ رہے، فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے، پڑھ کر واپس چلے جانا چاہیے، ہم درویشوں کو کیوں تنگ کرے گا؟ سید جلال نے کہا، حضرت آخر ملاقات میں حرج کیا ہے؟ نعمت اللہ نے جواب دیا، حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے، میں اس حرج سے واقف ہوں، اس لیے بادشاہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اعلان کے بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ خانقاہ میں پہنچ گیا۔ شیخ شاہ عالم کے مزار پر فاتح پڑھی اور اس کے بعد خانقاہ کے معائنے کے بہانے ایک ایک حجرے میں جانے لگا۔ سید جلال بادشاہ کے ساتھ تھے، خان جہان بھی سید جلال کا ساتھ دے رہا تھا۔ بادشاہ نے ایک حجرے کے سامنے رک کر پوچھا، سید جلال، میں نے نعمت اللہ کا ذکر سنا تھا اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اسی خانقاہ کے کسی حجرے میں تشریف فرما ہے، آخر وہ کون سا حجرہ ہے؟ مجھے بھی تو اس درویش سے ملاؤ۔ سید جلال انہیں نعمت اللہ کے حجرے میں لے گئے، وہ خالی پڑا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، درویش کہاں چلے گئے؟ سید جلال نے سر جھکا لیا، آہستہ سے بولے، معلوم نہیں کیوں نعمت اللہ بادشاہوں سے بھاگتے ہیں اور اس خاکسار کو شرمندہ کرتے ہیں۔ غرض نعمت اللہ بادشاہ سے نہ ملے اور بعد میں خان جہان کے پوچھنے پر اسے جواب دیا، بادشاہ کو فقیر کی صحبت سے اور فقیر کو بادشاہ کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ میں ٹھہرا فقیر، اگر بادشاہ کی صحبت کا اثر مجھ پر ہو گیا تو میری گدڑی چھن جائے گی، اور اگر میری صحبت بادشاہ پر اثر کر گئی تو اس کا اثر امور سلطنت پر پڑے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ خان جہان لاجواب ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مطلع کیا کہ نعمت اللہ بادشاہ سے نہیں ملیں گے۔ جہانگیر ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے درباری علماء سے کہا کہ قرآن پاک کا ایک ایسا فارسی ترجمہ تیار کیا جائے جس میں ترجمہ اور اصل کے حروف برابر ہوں۔ بادشاہ کا حکم تھا، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ علماء وقت اور فضلائے عصر سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کام میں مہینوں لگا دیے اور 2 سپاروں کا ترجمہ تیار کر لیا۔ بادشاہ نے دیکھا اور عربی اور فارسی کے حروف کی گنتی کرائی، مگر کام سے مطمئن نہ ہوا۔ پوچھا، باقی کام کب تک ہو جائے گا؟ ایک عالم و فاضل شخص نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جواب دیا، بندہ پرور، یہ کام ہماری استطاعت اور لیاقت سے بالا ہے، اگر حضور اتنے پر ہی اکتفا فرمائیں تو عین بندہ پروری ہوگی۔ بادشاہ برہم ہو گیا، میں کچھ نہیں جانتا، گویا پورے ملک میں ایک عالم بھی ایسا نہیں جو اس کام کو انجام دے سکے، گویا پورا ملک نالائقوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس عالم نے عرض کیا، حضور والا، بس ایک ہی شخص نعمت اللہ جو سید جلال کا گہرا دوست ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ان سے یہ کام کروائے گا کون؟ عالم نے کہا، سید جلال جو ملازمت شاہی میں ہیں، وہ شاہ نعمت اللہ کے مرید ہیں اور شاہ نعمت اللہ ان کے روحانی استاد اور بہت قریبی دوست ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت ایک فرمان سید جلال کے نام جاری کر دیا اور اس میں انہیں حکم دیا کہ سید جلال کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شاہ نعمت اللہ سے قرآن کا فارسی ترجمہ اس التزام سے تیار کرائیں کہ جتنے حروف عربی اصل کے ہوں اتنے ہی فارسی ترجمے میں ہوں، اور یہ ترجمہ ہمیں جلد از جلد روانہ کر دیا جائے۔ سید جلال نے یہ فرمان وصول کیا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ بہت پریشان ہو گئے، چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اس فرمان سے چشم پوشی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمان لیے ہوئے شاہ نعمت اللہ کی خدمت میں پہنچے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ سید جلال نے شاہی فرمان آپ کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے فرمان پڑھ کر دریافت کیا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سید جلال نے کہا، اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں بادشاہ کی ملازمت میں ہوں، میں خود یہ کام نہیں کر سکتا اور آپ سے کہہ نہیں سکتا، بادشاہ کو اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نے اپنا سر جھکا لیا، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا، سید جلال، تمہارا بادشاہ سے ملازمت کا تعلق ہے، میں ترجمہ کروں گا، لفظی بھی، با محاورہ بھی، حرف بحرف، آسان عبارت۔ تم بادشاہ سے دریافت کرو کہ قرآن میں جہاں جہاں قصے بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح کروں یا نہ کروں؟ سید جلال نے بادشاہ کو لکھ دیا کہ ترجمہ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کی وضاحت کی جائے کہ قرآنی قصص کی تشریح کی جائے یا نہیں۔ بادشاہ نے جواب میں لکھا، اس کی ضرورت نہیں، بس خیال رہے کہ ترجمہ کے حروف قرآن کے حروف سے زیادہ نہ ہوں۔ آپ نے ترجمہ کا کام شروع کر دیا اور 2 ماہ کی قلیل مدت میں پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا۔
سید جلال نے قرآن کے حرفوں کی تعداد کو ترجمہ کے حرفوں سے ملایا تو دونوں برابر نکلے۔ سید جلال اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کہ ان کی زبان سے لفظ نہیں نکلتے تھے۔ انہوں نے ترجمہ روانہ کرنے سے پہلے شاہ صاحب سے پوچھا، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ آپ نے جواب دیا، سید جلال، تمہاری ملازمت شاہی اور بادشاہ کی خوشنودی کے خیال سے میں نے اس کا نام ترجمہ جہانگیری تجویز کیا ہے۔ یہ ترجمہ جہانگیر بادشاہ کو روانہ کر دیا گیا۔ جہانگیر نے اس ترجمے کو جگہ جگہ سے جانچا پرکھا، ترجمہ کا اصل عربی کے مفہوم سے موازنہ کیا، دونوں زبانوں کے حرفوں کو گنا، ہر چیز شاندار، خواہش اور توقع سے کہیں زیادہ معیاری تھی۔ بادشاہ نے اس ترجمے کی نمائش کی اور ان علماء اور فضلاء کو دکھایا جو اس کوشش میں ناکام رہے تھے۔ سبھی نے شرم و ندامت سے گردنیں جھکا لیں۔ بادشاہ کے دل میں ملاقات کی آرزو پھر سے بیدار ہو گئی۔ وہ شاہ صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ شاہ نعمت اللہ سید جلال کی اتنی بات مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اتنا مشکل اور اہم کام 2 ماہ میں کر دیا، تو انہوں نے سید جلال پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سید جلال کو بادشاہ کی طرف سے خط وصول ہوا کہ شاہ نعمت اللہ کو ان سے ملاقات پر راضی کیا جائے۔ سید جلال نے وہ خط شاہ نعمت اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ شاہ نعمت اللہ نے کہا، جواب میں لکھ دو کہ نعمت اللہ ملاقات پر راضی نہیں ہے۔ سید جلال نے بادشاہ کو لکھ دیا۔ بادشاہ نے اس کی جاگیر ضبط کر لی اور لکھ دیا کہ جب تک شاہ صاحب کو ملاقات پر آمادہ نہیں کر لو گے، مدہ معاش کا فرمان تنسیخ اور جاگیر کی ضبطی کا حکم برقرار رہے گا۔ شاہ صاحب سے ملاقات کرا دو اور سابقہ مراعات حاصل کر لو۔ سید جلال بدحواس ہو گئے، چلچلاتی دھوپ میں گھر میں داخل ہوئے اور عتاب نامہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہ نعمت اللہ نے سید جلال سے کہا، پریشان مت ہو، میں بادشاہ کے پاس چلا جاؤں گا، تمہیں دھوپ نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ سید جلال نے یہ خوشخبری سنی تو جان میں جان آئی۔ دھوپ نے انہیں واقعی پریشان کر دیا تھا۔ وہ سونے کے لیے بستر پر جو گئے تو فوراً ہی نیند آ گئی۔ شاہ صاحب نے خدمتگار کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کر پنکھا جلتا رہے۔ سید جلال کو سوتا چھوڑ کر آپ نے کاغذ اور قلم سنبھالا اور خط لکھنے لگے، سید جلال، میں تمہاری ہر مشکل اور ہر مہم کا ذمہ دار ہوں، تمہارے کام تمہاری خواہش کے مطابق بن جائیں گے، فکر نہ کرو اور مجھے اپنا معین سمجھو، وسوسوں کو دل سے نکال دو، میں رخصت ہوتا ہوں۔ جرنا میں ملاقات ہوگی، فقیر نعمت اللہ۔ آپ نے رکا قلمدان میں چھوڑا اور صحرا کی طرف نکل گئے۔ سید جلال بیدار ہوئے اور شاہ صاحب کو اپنے پاس نہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ادھر ادھر تلاش کیا اور قلمدان میں رکھے ہوئے خط کو پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ چند دنوں بعد بادشاہ کی طرف سے مدد معاش کا پروانہ اور جاگیر کی بحالی کا فرمان دوبارہ وصول ہوا۔ بادشاہ نے سید جلال کو لکھا تھا کہ اس سے پہلے جو کارروائی کی گئی تھی وہ غصے کا اظہار تھی۔ جب مابدولت کا غصہ سرد پڑا تو پشیمانی ہوئی اور فوراً ہی پروانہ اور جاگیر کی بحالی کا فرمان جاری کر دیا۔ شاہ صاحب سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھ گناہ گار سے نہیں ملنا چاہتے تو نہ ملے، مگر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اب سید جلال کا عجب حال تھا۔ وہ شاہ صاحب کا رکا بار بار پڑھتے اور روتے رہتے۔ بعد میں مدتوں یہ حال رہا کہ شاہ صاحب کا رکا دن میں ایک بار ضرور پڑھتے اور آنسو بہانے لگتے۔ نعمت اللہ فیروز پور واپس گئے اور کچھ دن قیام کر کے پھر سیاحت کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے۔ بہار گئے اور بہار سے ٹانڈے پہنچے۔ ٹانڈے میں چند دن قیام کیا اور بنگال چلے گئے۔ جہانگیر ڈھاکہ کا صوبیدار اسلام خان چشتی آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے 20 گاؤں کا وقف آپ کے نام کرنا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ بنگالے کے 7 ہزاری نواب خان خانہ اور 5 ہزاری مہابت خان آپ کی قدم بوسی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مہابت خان کو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے خانہ زاد خان کو بنگالے کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ مہابت خان جاتے وقت بہت اداس تھا۔ آپ نے پوچھا، مہابت خان، تجھے بادشاہ نے بلایا ہے تو جا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مہابت خان نے عرض کی، حضرت میں تو جا رہا ہوں، اب یہاں میرا لڑکا اور آپ کا غلام خانہ زاد خان آئے گا، میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں کہ کہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ نے جواب دیا، تو بے فکر ہو کر جا۔ مہابت خان نے عرض کی،
حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کی توجہ رہے اور وہ ہاتھ پاؤں بچا کر راست روی اختیار کر لے۔ آپ نے جواب دیا، مہابت خان، اس کے لیے میں کچھ کام کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی خطرے کی آمد سے 1 ماہ پیشتر اس کو مطلع کر دوں، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ مہابت خان خوش ہو گیا، بس میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ خانہ زاد خان آپ کا غلام ہے، اسے آپ کی بات ماننی ہوگی، میں اس کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ مہابت خان چلا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے خانہ زاد خان کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر بنگالے بھیجا۔ وہ آتے ہی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے اور عرض کی، حضرت شاہ صاحب، میں آپ کے غلاموں کا غلام رہا، میرے جس کام میں بھی آپ خرابی یا نقص محسوس کریں فوراً تنبیہ فرما دیں، میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ خدا نے تمہیں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس سے مخلوق کو فائدے پہنچاؤ، لوگوں کے دل نہ دکھاؤ، کیونکہ دل آزاری گناہ ہے۔ خانہ زاد خان پر ان نصیحتوں نے یہ اثر کیا کہ اس کی طبیعت ہی بدل گئی اور وہ اچھا خاصا صوفی ہو گیا۔ جب بھی تخلیہ ملتا اور خانہ زاد خان فرصت میں ہوتا تو آپ اسے نفس کشی کی ہدایت فرماتے۔ اسی طرح ایک دن آپ اسے تعلیم اور تلقین فرما رہے تھے، اسی وقت ڈیوڑی پر ایک پردیسی فقیر آیا اور دربان سے کہا، بابا، خانہ زاد خان سے کہہ دے کہ ایک فقیر تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے یہ خبر اندر خان صاحب کو پہنچائی۔ انہوں نے دربان سے کہا، فقیر سے پوچھا کہاں سے اور کیوں آیا ہے؟ دربان واپس چلا گیا اور خانہ زاد خان کا سوال دہرایا۔ فقیر نے دربان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، بھائی دربان، ایک بات تو بتاؤ، پھر میں تمہاری بات کا بھی جواب دوں گا۔ یہ خانہ زاد خان مہابت خان کا لڑکا ہے نا؟ دربان نے ہاں میں جواب دیا۔ فقیر نے کہا، یہ وہی خانہ زاد ہے نا جو شاہ نعمت اللہ فیروز پور والے سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں؟ دربان نے کہا، بالکل وہی ہیں۔ فقیر زور زور سے ہنسنے لگا، بولا، مجھے تیری سادہ لوہی پر ہنسی آ رہی ہے، سچ بتا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ جا اپنے آقا سے کہہ دے کہ سید نعمت اللہ آئے ہیں، سائیں کا فیروز پور میں قیام رہتا ہے۔ دربان نے فقیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ فیروز پور کے اصل سائیں سید نعمت اللہ تو اندر تشریف رکھتے ہیں، پھر یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ دربان کو تذبذب میں دیکھ کر فقیر کا پارا چڑھ گیا۔ کڑک کر پوچھا، کیا سوچنے لگا بدبخت انسان؟ جا اپنے آقا سے کہہ دے کہ اگر وہ مجھ گناہگار سے ملنا چاہتے ہیں تو فوراً ہی اجازت فرمائیں۔ دربان یہ پیغام لے کر اندر پہنچا اور خانہ زاد خان کو درویش کا پیغام پہنچا دیا۔ خانہ زاد خان نے یہ پیغام سنا تو غصے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ مکار کون ہے اور کہاں سے آ گیا؟ میں اس کے جوتے نہ لگواؤں تو میرا نام خانہ زاد خان نہیں۔ آپ نے ٹوکا، خانہ زاد خان ہوش میں آؤ، مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں۔ خانہ زاد نے بے بسی سے عرض کی، حضرت وہ آپ کے نام پر دھوکہ کر رہا ہے، یہ درویش نہیں عیار دھوکے باز ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، اس کو سزا نہیں ملے گی، معلوم نہیں کس ضرورت نے اس کو دھوکے بازی اور مکاری پر مجبور کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو تمہارے بارے میں جو حسن ظن ہے اس کو دھکا لگ جائے گا، تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ غریب اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے قابل معافی ہے، اس کو اندر بلواؤ اور اس سے سلوک کرو۔ خانہ زاد فوراً نرم پڑ گیا، دربان کو حکم دیا، فقیر کو عزت احترام سے اندر لے آؤ۔ دربان باہر گیا اور فقیر کو اندر لے آیا۔ آپ اس کو دیکھتے ہی تعظیم سے کھڑے ہو گئے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ نہایت شان سے بیٹھ گیا۔ نعمت اللہ شاہ نے پوچھا، حضرت آپ کا اسم شریف؟ فقیر نے رعونت سے آپ کو گھورا اور کہا، فقیر کو نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کہاں سے آنا ہوا؟ اس نے کہا، بابا تم کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ نعمت اللہ شاہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ خانہ زاد خان کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن شاہ صاحب کی وجہ سے مجبور تھا۔ آپ نے عاجزی سے سوال کیا، بابا میں نہیں جانتا، اس لیے تو آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، اگر تم نہیں جانتے تو لو مجھ سے سنو، میرا نام سید نعمت اللہ شاہ ہے، فیروز پور میں ایک خانقاہ بنوائی ہے، وہیں اس فقیر کا قیام رہتا ہے۔ آپ نے خانہ زاد خان کو اشارہ کیا۔ بنگالے کا صوبیدار اٹھا اور اندر سے 200 روپے لے آیا۔ آپ نے روپوں کی تھیلی فقیر کی طرف بڑھا دی اور کہا، بابا یہ نظر ہیں، قبول فرمائیں۔
فقیر نے 200 روپے قبضے میں کیے اور دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ ایک عرصہ بعد آپ نے خانہ زاد خان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور انہیں خود ہی پڑھ کر سنایا بھی۔ ایک شعر پر خاص زور دیتے ہوئے فرمایا، خانہ زاد خان، اس شعر کو غور سے سنو، خاص تمہارے لیے ہے۔ خانہ زاد خان نے کہا، ارشاد ارشاد، میں متوجہ ہوں۔ آپ نے شعر سنایا۔ خانہ زاد خان شعر سن کر سناٹے میں آ گیا۔ کچھ توقف کے بعد کہا، حضرت اس شعر کو دوبارہ تو سنائیے۔ آپ نے دوبارہ پڑھ دیا۔ خانہ زاد اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے معتقدوں کو حکم دیا، اس شعر کو لکھو تو، اور اپنا سامان سفر باندھنا شروع کر دیا۔ ایک معتقد نے پوچھا، جناب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خانہ زاد نے جواب دیا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس شعر سے اطلاع دی گئی ہے کہ عنقریب بادشاہ مجھ کو طلب کرے گا اور میری جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا۔ لیکن خانہ زاد کی یہ بات کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد بادشاہ کی طرف سے فرمان طلبی آ گیا اور خانہ زاد خان کی جگہ ایک دوسرے شخص کو بنگالے کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ سید نعمت اللہ شاہ، جنہیں سید نعمت اللہ شاہ ولی کہا جاتا ہے، اپنی شہرت اور ناموری میں جواب نہیں رکھتے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کی وفات کہاں ہوئی اور ان کا مزار کہاں ہے۔ بس اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ آپ کی وفات 834 ہجری میں ہوئی۔ کہاں ہوئی یہ نامعلوم ہو سکا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایسی نادر اور جگانہ روزگار شخصیات کبھی کبھی عالم وجود میں آتی ہیں، ولی کامل بھی اور عالم و فاضل بھی، ایسے عالم و فاضل کہ اگر باکمال کہا جائے تو بات نہ بنے اور اکمل سے کچھ احاطہ ہو جائے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ ہی لسنرز، نعمت اللہ شاہ ولی کی زندگی کے حالات کا یہ مضمون ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی نئے مضمون کے ساتھ، کسی عالم دین، کسی بزرگ صحابی کی زندگی کے حالات اور واقعات کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔